بہت سارے احکام، مسائل اور بڑے ہی علوم ہیں، معارف ہیں اس میں امت کے لیے۔ تو غزوہ بدر کے بارے میں معلومات پہلے ذہن میں اگر ہوں گی، اس کا ایک تعارف ہوگا، تو ہم سورت کو جب پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اس لیے آج یہ ارادہ ہوا کہ غزوہ بدر سے متعلق بات ہو، اور شاید اتنی ہی بات ہوگی، ہم کوئی آیات کا ترجمہ تفسیر نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے ایک اور بات بھی میں ذکر کر دوں، غزوہ بدر کے بارے میں اور تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں، جو آپ نے جہاد فرمایا، کفار کے ساتھ جو آپ نے جنگیں کی ہیں، تو اس بارے میں جو غیر مسلموں نے اعتراضات کیے ہیں، بڑی محنت کی ہے انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ڈھونڈ کر، تو اس میں غزوہ بدر کے پر بھی اعتراضات ہیں۔ تو میں وہ چیزیں ذکر کروں گا تاکہ بحیثیت مسلمان ہمیں اصل صورتحال کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ یہ غزوہ بدر کی جو غزوہ بدر پیش کیوں آیا، تو مسلمان مکہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا، تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو لوگ مسلمان ہوتے رہے جن کی سعادت میں قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن مکہ مکرمہ کی جو اشرافیہ تھی، جو پورے عرب کے اوپر گویا حکومت کر رہی تھی، اس وقت کا جو جاہلی معاشرہ تھا، وہ جاہلی معاشرہ کچھ روایات پر، کچھ رسوم و رواج پر، کچھ عبادات پر اور اس زمانے کے کچھ قوانین پر کھڑا تھا۔ تو یہ جو مکہ کے قریش تھے، یہ ان روایات، ان رسم و رواجوں کو، چاہے وہ عبادات کے لیے ہوں، کسی چیز کے لیے ہوں، ان سب کا گویا کہ یہ جو مکہ کے قریش تھے، یہ اس کے محافظ تھے، اس کو پھیلانے والے تھے، اور ان روایات کی بنیاد پر، ان رسم و رواج کی بنیاد پر، پیچھے سے چلی آئی ہوئی جو باپ دادا کی چیزیں تھیں، اس پر جو معاشرہ قائم تھا، تو ان کے اس وقت کے جو دنیاوی مفادات تھے، وہ بھی اسی کے بچانے میں تھے۔ وہ ایک پورا ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا۔ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ جاہلی معاشرہ کہہ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ وہ کوئی جنگلی لوگ تھے، ایسا نہیں ہے۔ جاہلیت تو اسلام کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، جاہلیہ اسلام، ورنہ ان کے جو رسم و رواج تھے، جو ان کی روایت اتنی مضبوط تھیں، ہٹنے والے نہیں تھے اس سے، اور جنگجو اور خود سر اور آزاد مزاج ایسے لوگ تھے کہ اس لیے ان کو کسی نے فتح بھی نہیں کیا، نہ ایران نے، نہ روم نے۔ قبائل تھے اگرچہ یہ، لیکن سارے عرب کے قبائل وہ ارد گرد جمع تھے مکہ کے۔ مکہ میں چونکہ بیت اللہ تھا، اور بیت اللہ کی نگرانی اور خدمت قریش کے پاس تھی، اس کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کی عزت تھی۔ پھر ان کے سارے جو رسم و رواج، جو بھی چیزیں تھیں، اس سب کی گویا کہ تحفظ کرنے والے یا اس کی علم بردار یہ مکہ کی شہری ریاست تھی۔ ان کے 10 بڑے عہدے تھے۔ یہ جو قریش کا نظام تھا جس پر کھڑا، تو ان کے سیاسی، باقاعدہ سیاسی
عہدے تھے جو سارے قبائل کو جوڑتے تھے، اس میں بہت ساری چیزیں تو مکہ خانہ کعبہ کی خدمت کے ارد گرد گھومتی تھی خدمات، جیسے ایک قبیلے کے پاس بیت اللہ کی چابی ہو گئی، ایک کے پاس زمزم کی ذمہ داری ہو گئی، ایک کے پاس حجاج جو حج کرنے اس زمانے میں آتے تھے ان کو کھانا کھلانا ہو گیا، کسی کے ذمے سفارتی کہ قریش کو اور دیگر عرب کو اگر اپنے اس خطے سے باہر ایران میں روم میں مذاکرات کی اور کسی کی ضرورت پڑے تو اس گویا کہ وزارت خارجہ کا جیسے ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ایک قبیلے کے پاس تھی، اور اگر آپس میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کی صلح کے لیے یا دیت کے معاملات ہیں وہ ایک قبیلے کے پاس تھی۔ یہ پورے محکمے تھے، اور پھر ان کی ایک پوری پارلیمنٹ کی شکل بھی تھی۔ اس آج جدید الفاظ میں اس کو پارلیمنٹ کہیں تو اس زمانے میں اس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ بالکل خانہ کعبہ کے سامنے ایک عمارت تھی، ایک ہال تھا، اس میں یہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے اور وہاں یہ سارے معاملات پر غور بھی کرتے تھے، پھر فیصلے بھی کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو فیصلہ ہوا وہ بھی دار الندوہ میں ہوا، تو بہت اس طرح سے وہ بڑی منظم طریقے سے ایک نظام تھا۔ تو جو سردار تھے اور جو اس سسٹم کو اوپر چل رہے تھے وہ اسی سسٹم کے تحت ان کو بڑی سرداریاں یا عہدے ملے ہوئے تھے، وہ بالکل اسلام کی روح کو سمجھ گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ کہ ہمارا ڈھانچہ دھڑام سے زمین پر گرے، ہماری چودراہٹ سرداری گئی، تو وہ سوچ سمجھ کر کے مخالفت کر رہے تھے۔ کوئی ایسا نہیں کہ ان کو شبہ تھا، ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا جو وہ اعتراضات کرتے تھے وہ سچے تھے کہ یہ جادو ہے فلاں، یہ بنائی ہوئی باتیں تھیں۔ ہر دور میں باطل یہی کرتا ہے کہ وہ حق کو روکنے کے لیے یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ حق ہے میں نہیں مانتا ہوں، اس پر کوئی غلط الزام لگائے گا، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو اب جب انہوں نے ایک سچے دین کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو ذاتی حیثیت میں بھی وہ مانتے تھے کہ صادق ہیں، امین ہیں، اور 40 سال تک ان کی، تو اب ظلم شروع کیا، اور وہ ظلم بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت کو مکہ سے ہجرت کر کے دوسرے ملک حبشہ جانا پڑا رسول اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، مشورے سے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ حد سے زیادہ کوئی کسی کو ستایا جائے گا، ظلم کیا جائے گا تو وہ وطن چھوڑے گا، وطن کوئی ویسے تھوڑی چھوڑتا ہے۔ حبشہ گئے تو اب وہ جو پورا ایک نظام تھا جاہلی معاشرے کا اور مکہ کی شہری ریاست کا، تو وہ بے خبر نہیں تھے۔ اس سے بھی آپ اندازہ کریں وہ کتنے مضبوط اور ارادے کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جو حبشہ میں جا کر حبشہ کے بادشاہ سے ملا اور اس سے مطالبہ کیا کہ یہ لوگ کچھ لوگ ہیں جو بے دین ہو گئے، آپ کے دین میں نہیں داخل ہوئے، ہمارے دین سے بھی نکلے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے بگوڑے ہیں، ان کو واپس کرو۔ خیر وہ نہیں ہوئے، میں وہ تفصیلات نہیں عرض کروں گا تاکہ مقصد تک پہنچے، لیکن آپ ان کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کو ختم کرنے اور اسلام کو ختم کرنے کے بارے میں ان کی سنجیدگی اور ان کی سرگرمی کو دیکھیں آپ کہ وہاں تک پہنچے۔ اگر ویسے ہی ہوتی نا بات کہ جی کچھ جاہلی جنگلی سے کچھ لوگ تھے تو انہوں نے کچھ لوگوں مار پیٹا چلے گئے، پھر ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو اتنا منظم منصوبہ بنا کر کے اور دوسرے ملک سفارت بھیج رہے ہیں، اور اس بادشاہ کو بہت بڑے تحائف بھیجے تھے، پہلے تحائف دینے ہیں، اس کے درباریوں کو دینے ہیں، بڑے طریقے کے ساتھ۔ ان کو پتہ تھا بادشاہوں کے ہاں جاتے ہیں، آنا جانا ان کا تھا، روکنے کی کہ ان کو واپس کرو۔ مقصد کیا تھا کہ یہ ان کو کہیں جائے پناہ نہ مل جائے اور کہیں اسلام طاقتور نہ ہو جائے، کہیں یہ دین پھیلنے تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، ہم تو اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واپس نہیں ہوئے، اور وہ اب جو ہے انہوں نے جو مکہ میں رہ گئے تھے مسلمان، ان پر ظلم و ستم اور اسلام کے خلاف ساری چیزیں، یعنی پروپیگنڈا کرنا، اسلام لانے والوں کو ستانا،
ان کے لیے راستے روکنا، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جاری رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل اور مسلمانوں سے اقتصادی بائیکاٹ سارے مکہ والوں نے پورے عرب سے کرا دیا، چونکہ یہ جو کونسل تھی یا شہری ریاست تھی ان کا فیصلہ پھر سب مانتے تھے۔ اب دیکھیں نا کہ 3 سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں اس گھاٹی میں رہے تو اتنا مشکل تھا کہ بچے، اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات بھی انہی تکلیفوں کے نتیجے میں ہوئی ہے، کئی دنوں کے فاقے لگتے تھے، اور کتنے لوگ بچے فوت ہوئے، ان کو معاشی بائیکاٹ، اقتصادی پابندیاں۔ تو یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ کچھ لوگ تھے ایسے سر پجھتے تھے، پاگل سے تھے، ستاتے تھے، مارتے تھے، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ کہ اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش، ختم کرنے کی، وہ بھی نہ ہو سکی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ کہ دیکھیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے دار الندوہ میں پھر اجلاس بلایا کہ اس الیاذ باللہ، اس جو برائی ہے، جس کو برائی کہتے، اس کے خاتمے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ جو اس کا داعی ہے اس کو ختم کر دو، جو اس کو دعوت دینے والے ہیں، جو بانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پر آپ دیکھیں کہ کتنی گہرائی سے انہوں نے سوچا۔ قتل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ کسی کو کہیں اور کوئی جوش میں نوجوان چلا جائے مار دے، نہیں، ان کو پتہ تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس وقت قبائلی روایات میں یہ بات بھی تھی کہ بنو ہاشم تو اپنے قتل کو معاف نہیں کریں گے، وہ لڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ تو لہذا بڑی طویل دار الندوہ میں مشاورت ہوئی کہ اس طرح سے کہ ہم اپنی یہ جو ہمارا سسٹم جاہلی چل رہا ہے اسلام کے خلاف، اس کو باقی رکھنے کے لیے ایسا اقدام کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں پھر ہم آپس میں لڑ پڑ کر کے تو خود تباہ ہو جائیں۔ تو اس نظام کو تباہ نہیں ہونے دینا ہے، اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے ہم ایسا کریں کہ وہ بھی ختم ہو جائے اور کوئی ہم کسی نئے بحران میں، کسی نئی مصیبت میں نہ جائیں۔ تو لہذا مشورہ کیا ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان تیار ہو اور وہ یک بارگی اکٹھے تلوار مارے الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اکٹھے جب تلوار ماریں گے تو خون کا بدلہ یا خون پھیل جائے گا تمام قبائل پر، تو بنو ہاشم سب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں پھر ہم ان پر دباؤ ڈال کر کے دیت پر راضی کر لیں گے کہ یہ دیت دے دو، تمہارا بندہ مارا گیا ہے، تو چلو جھگڑا جنگ فساد ختم کرتے ہیں۔ اس طرح ہم پھر پورے سسٹم پر آرام سے قابو رکھیں گے اور ہمارا نظام چلے گا جو چل رہا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے وہاں سے نکل آئے۔ ہجرت کر کے وہ جو تفصیلی واقعہ ہے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب آگے سنیں، یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا، باقاعدہ کیا ہے کہ ایک گروہ بالکل قتل کر کے ختم کرنا چاہتا ہے، یہی ہے یا نہیں؟ اور وہ باقاعدہ ایک منظم طاقت ہے، منظم طاقت ہے، جیسے کہ ایک حکومت ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، منظم طاقت، اور کوئی وقتی بات نہیں ہے، وہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہ رہی ہے اور برسر جنگ میں قتل ہی کرنا ہوتا ہے نا، اور کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کا فیصلہ کر لیا، وہ تو اللہ نے ان کو ناکام کیا، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ حملہ تو انہوں نے کر لیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مکہ میں ہی انہوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے پورے، یعنی اس زمانے کی جو سرکاری سطح پر فیصلہ ہو سکتا ہے وہ سرکاری فیصلہ ہو گیا، پوری گورنمنٹ، پوری حکومت، پوری ریاست کی طرف سے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو حملہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا، آپ نکل آئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد
مدینہ کے جو انصار تھے پہلے ہی بڑی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو مہاجرین تھے ان کو پناہ دی، ان کی خدمت کی، ان کی مدد کی۔ تو یہ مسلسل رابطے میں ہے مکہ سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو وہاں پاؤں جمانے لگے ہیں، تو مکہ کی اسی ریاست نے، اسی پارلیمنٹ میں دارالندوہ والوں نے مشورہ کر کے ایک خط لکھا سرکاری مدینہ میں، کس کو؟ ابی ابن عبداللہ ابن ابی کو، جو منافق نہیں تھا، رئیس المنافق، تو وہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے ان سے بھی تعلقات تھے۔ اس کو خط لکھا، کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے کچھ باغی لوگوں کو پناہ دے رکھی، ان کو وہاں سے نکالو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم حملہ کریں گے، تمہاری عورتوں کو بھی گرفتار کر کے لائیں گے۔ یہ دھمکی ان کی طرف سے، جنگ کی، مکہ والوں کی طرف سے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد آ چکی ہے، ایک دھمکی۔ دوسرا واقعہ، حضرت سعد بن معاذ، یہ انصار کے قبیلہ خزرج کے بڑے سردار تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اپنے اس سابقہ زمانے میں بھی بیت اللہ میں جاتے تھے، تو اب تو مسلمان ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ جی چاہتا کہ عمرہ کر کے آؤں، فرمایا جاؤ۔ تو وہاں قریش مکہ میں یہاں کے جو سردار تھے، ان کے وہاں کے سرداروں کے ساتھ آپس میں دوستی کے معاہدے ہوتے تھے، بڑے تعلقات تھے آپس میں۔ تو وہاں کا ایک سردار تھا صفوان ابن امیہ، اس کے مہمان تھے۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت طواف کرنے کے لیے آئے، وہ بھی ساتھ تھا، تو ابو جہل وہیں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو سعد بن معاذ، پہچانتا تھا، دور سے آواز دے کر کہی کہ تم نے ہمارے بگوڑوں کو اور ہمارے فلاں فلاں مسلمانوں کو، رسول کو وہاں پناہ دے رکھی ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرنے بھی پہنچ گئے ہو۔ اگر یہ سردار تمہارے پاس ساتھ نہ ہوتا تو تمہیں کبھی میں طواف کرنے کی اجازت نہ دیتا، تم مجرم ہو ہمارے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے بھی ترکی و ترکی جواب دیا۔ یہ دھمکی تھی کہ یعنی آئندہ اگر کوئی آئے گا مدینہ سے، تمہارے قبائل سے، مدینہ کے لوگوں میں سے، تو ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ یہ ان کی روایات بڑی، اگر ہمیں مکہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے تجارتی راستے کو کاٹیں گے، اس لیے کہ ان کی تجارت، مکہ میں تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، نہ اس زمانے میں کوئی صنعت تھی، جو چھوٹی موٹی ہاتھ کی صنعت تھی بھی تو کوئی اتنی بڑی شکل میں نہیں تھی، تو نہ کوئی زراعت ہے وہاں، نہ کچھ ہے، تجارت پر ہی تھا۔ وہ تجارت کیا ہے کہ یہاں سے کچھ سامان، کھجوریں ہو گئی، یہاں کا کچھ بھی ہوا، یا کچھ کوئی اڑوس پڑوس کی جگہ نہیں ہے۔ پھر بھی وہ کتنے سرگرم تھے، کتنے منظم تھے کہ چھوٹے چھوٹے دستے آ کر کے مدینہ کے ارد گرد چکر لگاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خبر رسانی کا نظام تھا نا، بڑا مضبوط تھا، تو اطلاع ملتی تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر صحابہ اکرام کے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے مقرر کیے کہ آپ بھی قبائل میں اور مدینہ کے باہر گشت کریں۔ ایک دو مرتبہ جھڑپیں بھی ہوئی، پھر وہ بھاگ گئے۔ اب ان کو پتہ چلا کہ بڑی شدید نگرانی ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ برسر جنگ ہیں، جنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی صلح کا معاملہ نہیں چل رہا، کوئی پرامن معاہدہ مکہ والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ طاقت پر ہیں، مسلمان کمزور ہیں۔ وہاں سے پناہ لے کر مدینہ طیبہ، یہاں اگر دین کا کام، خلق خدا کی تربیت کا، تزکیہ کا، تعلیم کا کام شروع کیا، یہاں بھی وہ امن سے اور سکون سے اور چین سے رہنے نہیں دے رہے، اور پھر ان اندر سے منافقین کے ساتھ رہا، پھر ساتھ یہاں یہود کے قبائل آباد ہیں۔ تو یہ چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں کہ وہ ہم پر حملہ ہر حال میں کریں گے، جیسے آئندہ واقعات نے ہمیں بتایا۔ پھر سن 2 ہجری میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا اور کچھ مسلمانوں کے اونٹ وونٹ بھی
چرا کر کے اور لے گئے اور ایک مسلمانوں کے چروائے کو شہید بھی کر دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی آ گئی. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اب اجازت دیتے ہیں جن پر بہت ظلم کیے گئے، اب ان کو بھی واپس قتال کرنے کی اللہ اجازت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے قادر ہے. یہ آیات نازل ہو گئی. مکہ میں تو منع تھا کہ نہیں، جواب نہیں دینا ہے، صبر کرنا ہے. تو یہاں چونکہ فطرت کے کچھ اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر نظام ہے، وہ خاص اسباب کے تحت چلتا ہے. تو فطرت کے اصول یہی ہیں کہ آپ طاقتور کا مقابلہ صرف مصالحانہ رویے سے نہیں کر سکتے، جبکہ وہ شعوری طور پر آپ کو ختم کرنا چاہ رہا ہو تو آپ کی نرمی اس کو اس ظلم سے نہیں روکے گی. 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کا صبر ان کا دل نرم نہیں کر سکا. تو ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ان سے زیادہ کوئی رحمت والا ہے نہیں، رحمت للعالمین ہے. تو لہٰذا یہ کوئی غیظ و غضب کی بات نہیں تھی، فطری اصول ہے دنیا کا کہ جب ٹکراؤ ہے حق اور باطل کا، مفادات کا نہیں ہے، دو عقیدوں کا ٹکراؤ ہے، دو نظریوں کا ٹکراؤ ہے. وہ شعوری طور پر اپنے اسی سسٹم کو باقی رکھنا چاہ رہے ہیں، اور جبراً اور ظلماً اور طاقت کے زور پر اپنے اس نظر و فکر کو، اس طریقہ کار کو، اس رسم رواج کو، اس طریقہ زندگی کو، جو چیز چیلنج کر رہی ہے وہ تھا اسلام، اس کو قوت سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے ایک دن بھی صبر نہیں کیا اس میں. انہوں نے اپنی طرف سے انفرادی ایک بندے پر بھی ظلم کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی. تو اب وہ چونکہ صحابہ اکرام کے دوسری جگہ پر آئے تو وہ اب جنگی تیاریوں پر ہے ایک بڑے حملے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہیں تھے. ایک تو یہ کہ مکہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تو جنگ کی حالت تو چل رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر مدینہ میں آنے کے بعد بھی انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو جو دھمکی کا خط لکھا، اور پھر مدینہ کے ارد گرد جو انہوں نے کاروائیاں کی، چھاپہ مار کاروائیاں، چھاپے مارے، مسلمانوں پر حملہ کیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ وہ طاقت مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہی ہے، اور دونوں حالتیں جنگ میں ہیں. مسلمانوں کا جواب ابھی تک نہیں ہوا تھا، وہ تو بڑا حملہ کر رہی ہے، انہوں نے دھمکی تو دے دی نا عبداللہ ابن ابی کو. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت بھی نازل ہو گئی تھی تو ہوا یہ، جس سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ بڑی جنگی تیاری کر رہے تھے، کہ انہوں نے تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، جو شام سے ان کا تجارتی سامان ادھر سے لے کر گئے. ابو سفیان اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے، 40 لوگ تھے، 1000 اونٹ پر سامان لدا ہوا تھا، اور 50,000 دینار کی مالیت تھی. 50,000 کروڑوں روپے بنتے ہیں، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. تو یہ سارے مکہ والوں نے اس موقع پر بہت زیادہ اپنی رقمیں اور جمع کی تھی. یہ پوری یہ سمجھے کہ ایک جیسے کمپنی ہوتی ہے نا بہت بڑی، تو ملکی لیول کی انہوں نے اس کو کمپنی بنا کر نا، تو جو سرمایہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چیز خریدیں گے تو زیادہ نفع ہوگا لوگوں کا. تجارت میں بڑے ماہر تھے وہ لوگ، تو بہت بڑی دولت جمع کر کے اور پھر وہ لا رہے تھے. کس لیے؟ کوئی بڑی طاقت جمع کر رہے تھے، اور وہ کیا تھی؟ فوجی نقطۂ نظر، دفاعی نقطۂ نظر سے جنگی تیاری تھی.
ورنہ اس سے پہلے اتنے بڑا سرمایہ کبھی مکہ والوں کا تاریخ میں نہیں ملتا کہ اتنی بڑی انہوں نے کوشش کی ہو کہ 1000 اونٹ ہیں، 50,000 دینار کی ہیں اس میں، اور باقی مال ہے. تو یہ کیا تھا کہ کسی بڑے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات اس کے اندر یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اسی سامان میں صحابہ کرام جو مسلمان تھے ان کا مال بھی تھا. چونکہ مسلمان جب مکہ سے نکلے تو مکہ ان کی ساری جائیداد پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا مشرکین نے. ان کا کیا قصور تھا کہ ان کی وہاں سے نکالا گیا، پھر ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا؟ تو وہ مال بھی انہوں نے ڈالا ہوا تھا اس میں. تو اب ابو سفیان کا قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو یہاں میں ایک بات عرض کروں، ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ سے یہ جنگی اصول ہے کہ جس قوم کے خلاف یا جس ملک کے خلاف کوئی دوسرا ملک جنگ کرتا ہے تو وہ اس بات کو قانوناً جائز سمجھتا ہے کہ اس کے مال پر بھی قبضہ کرنا جائز ہے. یہ بھی جنگ کا حصہ ہے. اگر بندے کو مارنا جائز ہے تو مال کو لینا کیوں جائز نہیں؟ یہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے. اور اس زمانے میں بھی جتنی بین الاقوامی طاقتور طاقتیں ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، یہ حربہ جنگی استعمال سب سے پہلے تو یہی کر رہی ہیں، اقتصادی پابندیاں، دوسروں کے اقتصاد کو جام کر کے رکھ دو، ان کو شکست دے دو، جو منوانا ہے ان سے منواؤ. اب میدان جنگ میں یا لڑ کر مارنے کے بجائے یہ طریقہ ہے اور یہ مسلسل استعمال ہو رہا ہے. بے گناہ لوگ مرتے ہیں اس تنگی کی وجہ سے، جیسے عراق میں بچے مرے بھوک سے، دوائیوں سے، سوڈان میں مسلمان، اور ادھر دیکھیں افریقہ میں، ایتھوپیا میں مسلمان قحط کا شکار ہیں، مسلم غیر مسلم کیا ہے وہاں، کوئی مدد نہیں ہو رہی ان کی. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. پاکستان کو جکڑا ہوا ہے چاروں طرف سے، کیا قصور ہے؟ مسلمان ہیں. تو اپنے قرضوں کے نیچے دبایا ہوا ہے، ہم سے لے کر کے کہیں اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہو جائیں. ہم سے لو اور خرچ کرو، واپس جو کماؤ تو ہمارے سود اور قرضے میں دیتے رہو ساری زندگی، تاکہ ہمارے ہاتھوں کے نیچے نہ ہو. کس منہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں؟ ان جیسا ظالم، ان جیسا دھرندہ صفت کوئی انسان ہی نہیں ہوگا جنہوں نے بڑے خوبصورت لبادے اوڑے ہوئے انسانی حقوق کے نعرے اور فلاں اور فلاں اور فلاں. ان سے ظالم تو کوئی نہیں ہے. وہ کافر بھی اتنے ظالم نہیں تھے جتنے یہ ہیں، سب وسائل ہونے کے باوجود. تو اعتراضات بھی یہی کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ جب یہ قافلہ آ رہا ہے اور وہ قوم جو برسر جنگ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آخری حد تک گئی، اور پھر مدینہ میں آنے کے بعد بھی وہ حملے کر چکی ہے، دھمکیاں دے چکی ہے اور جنگی تیاری کر رہی ہے، تو اس کا قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے اس پر حملہ کرنا ہر لحاظ سے جائز ہی نہیں، ضروری ہے. اپنی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اتنی طاقت اگر ان کے پاس جائے گی تو وہ جنگی طاقت حاصل کر کے تو واپس کیا کریں گے مسلمانوں پر. اور اگر وہ مقصد نہ بھی ہو، مسلمانوں کی جائیداد پر قبضہ کیا، مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، انہوں نے کوئی رحم نہیں کیا، ان کے ساتھ جنگ ہے، تو ان سے مال لینا چاہیے. اگر ان کو کمزور کرنے کے لیے، باطل اور کافر اگر طاقتور ہے تو وہ کیا کرے گا؟ فتنہ اور فساد ہی برپا کر رہا ہے. تو ہر لحاظ سے ان کے مال پر قبضہ کرنا بالکل ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوا نا کہ دیکھیں جی ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کیا گیا، یہ ہے اعتراض. ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کیا گیا، الیاذ باللہ. کہتے ہیں کہ یہ نبی کی شان نہیں ہوتی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ایسے پرامن تھے، کہتے تھے کہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا آگے کر دیں گے. ان کی مثال تو دیتے ہیں، خود تو ایسا نہیں کرتے. خود تو ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم اور میزائل بنائے ہوئے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. یہ ہر محاذ پر لڑتے ہیں، ادھر بھی ہے اور فکری محاذ پر بھی لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں، پورے ادارے بنائے ہوئے ہیں. ایسی جنگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو گراؤ. یہ طاقتور لوگ یہی ہیں. اب بھی خوف زدہ ہے. ہم تو ایسے بیچارے مسکین سے ہیں نا، بالکل
ہمیں اپنی طاقت کا بھی نہیں پتہ، اپنے جوہر کا بھی نہیں پتہ، اور اس خوف کا بھی علم نہیں جو ان کے دل میں ہے۔ یہ اس کلمے کی طاقت ہے۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہمارے بہت سارے مسلمان سیرت اور تاریخ لکھنے والے نا، اور اب بھی ہوتے ہیں بیچارے، وہ مرعوب ہو کر تو دفاع کرنے لگ جاتے ہیں، سارا زور اس پر لگاتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلے پر حملے کا تو ارادہ نہیں تھا، وہ تو ابو جہل کا جو لشکر آ رہا تھا اس پر حملہ کر رہے تھے، ساری ایسے تکلف بالکل تھا، اور یہ نہایت دانش مندی تھی کہ اس قافلے کو کیوں جانے دیں۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے سورہ انفال میں تو صاف واضح نظر آئے گا۔ تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو روکتے ہیں، اتنا بڑا ساز و سامان جا رہا ہے تو یہ ایسے نہیں جانا چاہیے۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے بیدار مغزی، کیسی حکمت، کیسی دانائی، ایک ہی وقت میں ساری چیزیں جمع تھیں۔ اللہ اکبر، ایک وقت میں رحمت للعالمین ہے، اسی وقت میں حکمت عملی ایسی ہے جیسے کہ اعلی درجے کا کوئی جرنل بھی نہیں سوچ سکتا، اور اسی وقت جنگ کے وقت بھی یہ نہیں کہ کر دیا تو کوئی غیظ و غضب آ گیا، یعنی بس عجیب ایک معجزہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کسی عام انسان کے بس کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایسی رازداری، آپ کی ساری زندگی میں رازداری ہے، رازداری برتی، اور یہ اعلان کیا جب آپ کو خبر دینے والوں نے خبر دی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینہ کے پاس سے جو شاہراہ جا رہی ہے اس پر آنے والا ہے، جیسے گزرنے والا ہے قریب سے، تو ایک ان کا اندازہ ہوتا تھا، بڑا ٹھیک اندازہ ہوتا کہ اتنے گھنٹے بعد وہ پہنچ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ ہم نے ایک مہم پر جانا ہے، جن کے پاس سواری اگر دستیاب ہے تو آ جائے۔ یہ نہیں بتایا کہاں جانا ہے، نہ یہ بتایا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، ایک مہم پر ہے، مہم کا لفظ ہے۔ تو اب جو ہے تو اس لیے سارے صحابہ کرام شریک بھی نہیں ہو سکے تھے، بہت سارے، تو جتنے تھے جلدی جلدی میں، بس اسی حال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو سارے پروانے ساتھ 313 تھے۔ حالت کیا تھی؟ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، پیدل چل رہے ہیں لوگ، کسی کے پاس وہ ہے نیزہ ہے بس، نہ پورے تیر ہے نہ کچھ ہے۔ تو یہ کیوں تھا؟ یہ اس وقت کی تو ایک زندگی کا ایک طریقہ یہ تھا نا کہ اس سے خالی تو رہتے ہی نہیں تھے۔ جو اسلحہ ہے نا اس وقت کا، مطلب تلوار ہوگی، تیر ہوگا، کمان ہوگی، جب آپ باہر نکل رہے ہیں اور صورتحال ایسی چونکہ ذہن بنا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی دشمن سے سامنا ہو سکتا ہے، تو جو جس کے بعد جو تھا وہ لے کر نکلے، لیکن بتایا نہیں کہ واقعتاً کسی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، کہا ہمیں ایک مہم درپیش ہے، جن کے پاس سواری دستیاب ہے آنا چاہیں تو آ جائے۔ تو یہاں سے جب نکلے تو مدینہ سے نکل کر ایک جگہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سب کو کھڑے کیا، ایک منظم طریقے سے، جیسے ایک جرنیل ہوتا ہے نا کہ ڈسپلن کے ساتھ منظم کیا، سب کو دیکھا کون کون ہے۔ تو جو چھوٹے تھے 2 عبداللہ ابن عمر اور براء ابن عازب 2 صحابی، ان کی عمر کم تھی 14 سال، تو ان کو واپس کیا۔ اب لوگوں کے ذہن بنا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ امکان اس کا ہے کہ لڑائی بھی ہوگی، اور میں کہ آپ یہ بچے ہیں، انہوں نے اصرار بھی فرمایا کہ نہیں واپس جائیں، اور وہاں سے پھر آگے چلے، اور ابھی یہی تھا ذہن میں کہ وہ جو تجارتی قافلہ ہے اسی کو روکیں گے اور مکہ والوں کو اقتصادی زک پہنچائیں گے۔ ان ظالموں نے ہمارے مال پر قبضہ کیا اور یہ طاقت حاصل کر کے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان تک نہیں جائے گا، ہم اس کو روکیں گے، پکڑیں گے، قبضہ کریں گے۔ بالکل یہ تھا، لیکن کافی لمبا سفر ہے، دور دراز جہاں سے وہ جا رہا ہے۔ چل رہے ہیں آگے ایک جگہ پہنچے تو ایک مشرک تھا، وہ آ کر ملا، مدینہ کا ہی تھا، اس نے کہا کہ میں بھی چلوں گا۔ جب دیکھا کہ لوگ بڑے منظم طریقے سے جا رہے ہیں تو سمجھ گیا، کہا کہ یہ یثرب کے لوگ میری قوم ہے تو میں بھی جنگ ہو کسی بھی قبیلے سے ہو رہی ہے، اس کو نہیں پتا تھا کس سے، قبائلی جنگیں ہوتی تھیں، وہ سوچا کہ کسی قبیلے سے لڑنے جا رہے ہیں تو میں بھی لڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مشرک سے ہم مدد نہیں لیتے، اصول دیکھیں اس وقت بھی۔
کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے. وہ اصرار کرتا رہا, آپ نے انکار کیا. بالآخر پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, فرمایا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا نا کہ ہم کوئی جنگ نہیں کرنے جا رہے, یہ تو حق اور باطل کا مقابلہ اور مارکا ہے. صرف حق حق ہونے کی وجہ سے جیتے گا, دنیا کی کسی مادی طاقت کی وجہ سے نہیں جیتے گا. اگر جیتے گا تو حق اپنی حقانیت کی وجہ سے جیتے گا. لہذا کسی مشرک کو کہ چلو ہمارے پاس ایک اور بندہ ہو جائے, طاقت بڑھ جائے, یہ نہیں کرنا ہے. تو بدر کے قریب پہنچے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے, لوگوں کو یہاں روکا, خود جائزہ لیا بہت آگے تک کے. تو وہاں ایک بوڑھے میاں ملے, آبادی بھی قریب تھی تھوڑی بدر کی آبادی. تو ایک بوڑھے میاں خالی جگہ بیٹھے ہوئے ملے. تو ان سے پوچھا, 2 سوال جلدی سے کیے. فرمایا محمد اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ خبر ہے تو بتاؤ. خود رسول اللہ سے مجھ سے پوچھ رہے. ابو جہل اور اس کے ساتھی. اچھا ہوا یہ کہ ابھی یہ راستے میں ہی تھے کہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو اطلاع مل گئی ہے کہ مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکے. تو یہ بہت ہوشیار آدمی تھے, انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا. اس شاہراہ پر پہنچنے سے پہلے ہی ساحل سمندر کی طرف بہت لمبا چکر کاٹا اور قافلہ بچا کر کے جب مکہ کے قریب پہنچے, اور وہ جب چکر کاٹے تو وہاں سے ایک بندے کو بھی بھیجا, مکہ میں دوڑایا کہ جا کر کے مکہ والوں کو کہو کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچاؤ, اس لیے کہ محمد اپنے ساتھیوں سمیت حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہمارا ساز و سامان اور مال گیا. ہم بھی گئے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے. تو مکہ میں کیا ہوا, یہ جو بندہ گیا اس کا نام تھا زمزم, ذات کے ساتھ. تو اس نے یہ کیا کہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس زمانے کے لحاظ سے نا ایک فریادی والی جو کیفیت ہوتی ہے لوگوں کو, وہ والی اختیار کی کہ اونٹ کی ناک کاٹی اس نے تلوار سے, اپنے اونٹ کی جس پر سوار جا رہا تھا, ناک کاٹی, کجاوا جو شیٹ تھی نا وہ الٹ کر دی, اور اپنی گریبان سے اپنی قمیص پھاڑ دی, یہ حالت بنائی. اور پھر فریاد کی کہ اپنے قافلے کی خبر لے لو, اپنے قافلے کی خبر لے لو. الطلیہ الغوث الغوث, ہائے کوئی مدد کرے. پورے مکہ میں آگ لگ گئی, عورتیں اور بچے بھی میدان میں آ گئے. وہ تو قبائلی ایک غیرت بھی تھی ان میں, کیا ہے جی ہمارے اس پر حملہ ہو رہا ہے. ابو جہل اور وہ لوگ تو اسی کے تلاش میں تھے. اب وہ بڑے بڑے سردار سارے آگے, اور اتنا جوش اور جذبہ کہ کبھی تاریخ میں ان لوگوں کا اتنا جوش و جذبہ نہیں تھا جو اس موقع پر تھا. سب تیار ہو گئے اور 1000 کا لشکر تیار کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے مدینہ کی طرف. وہ ابھی راستے میں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب تھے. ابو سفیان نکل گئے, اس نے اپنے پھر وہاں سے پیغام بھیجا ابو جہل کو اور قریش مکہ کو کہ میں بچ کر نکل کر آ گیا ہوں, اب وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے, آپ لوگ واپس آ جائیں. تو ان کی آپس میں جو مشاورت ہوئی لمبا قصہ ہے, خلاصہ یہ کہ وہ آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہاں اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان تو بچ کر نکل گئے ہیں, لیکن ابو جہل کی قیادت میں ایک جنگی لشکر آ رہا ہے, اب اس کے ساتھ سامنا ہوگا ہمارا. تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا, کیا خیال ہے. صحابہ کرام سے مشورہ پوچھا کہ وہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ تو نکل گیا ہے, تو اب لشکر آ رہا ہے جو جنگ سے ساز و سامان سے وہ ہے. تو کچھ صحابہ کرام نے حکمت عملی کے مطابق جو ان کو دیانتداری سے سمجھ میں آیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں سامنا نہیں کرنا چاہیے اس حالت میں. تو ہمارے سارے لوگ بھی ساتھ نہیں, ہم جنگ کی تیاری سے آئے بھی نہیں ہیں کہ میدان جنگ میں جو لڑنے کا انتظامات ہوتے ہیں وہ تو ہم نے نہیں کیے. یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں, تلوار ہو گئی اور بس یہی تھا, اللہ خیر صلی اللہ, کسی کے بعد کچھ تیر ہو گئے اور کوئی کمان ہو گئی یا نیزہ کسی نے ہاتھ میں پکڑا, یہ تو پورا جنگی تیاری تو ہے نہیں. یہ ان کی رائے تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو قریب تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی مزید سننا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے شاید اللہ کی وحی یہی ہو کہ ہمیں جہاد کرنا پڑے۔ تو اس پر جو بڑے حضرات تھے جیسے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق وغیرہ، یہ تو سب کہنے لگے یا رسول اللہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے اور انہوں نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، ہم جب اسی نیت سے نکلے ہیں تو اللہ چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں جو بھی ہوتا ہے۔ ان حضرات نے تو کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں نہیں۔ تو مقداد ابن اسود، یہ بھی انصاری صحابی چھوٹے تھے، تو یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا لڑے، ہم سے نہیں لڑا جاتا، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے آپ کو اللہ کے رسول، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ انہوں نے جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر ایک چمک خوشی کی محسوس لوگوں نے دیکھی، تو پھر فرمایا کہ مشورہ دیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، انصار کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ شاید انصار کے بارے میں ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں جیسے میں سمجھاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، ہم آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر قسم کھائی کہ قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم اس سمندر میں کود جائیں گے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ فیصلہ فرمائیے، اللہ کرے کہ آپ کل ہمارے جوہر دیکھیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ ہم کیسے لڑیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 گروہ، یعنی ایک قافلہ تھا نا اور دوسرا یہ لشکر، 2 میں سے کسی ایک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کو دوں گا، اس کی فتح دوں گا، 2 میں سے کوئی ایک۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو اگر نکل گئی، یہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب وہاں سے آگے چلے تو وہ جو میں بات بتا رہا تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے لوگوں کو بٹھایا، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو بوڑھے شیخ جو بوڑھے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ ابو جہل وغیرہ جو مکہ سے آ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ کون ہو بتاؤ پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم بتائیں گے، پہلے آپ یہ بتائیں۔ کہا اچھا اس کے بدلے میں آپ بتائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ دیکھیں مجھے جو اطلاع ملی تھی محمد اور اس کے ساتھیوں کی کہ وہ فلاں دن نکلے تھے یثرب سے، یثرب کہتے تھے وہ، اگر وہ خبر درست ہے تو اس وقت وہ لوگ فلاں جگہ پر ہوں گے۔ بالکل ٹھیک وہی جگہ بتائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو صحابہ کو چھوڑ کر آ گیا کہ اس وقت وہ وہاں ہونے چاہیے۔ اور ابو جہل کے لوگوں کی جو مجھے خبر دی گئی تھی جس دن، اگر وہ خبر درست ہے تو اس وقت وہ اس ٹیلے کے پیچھے طرف ہوں گے، اور یہ بات بھی 100% درست تھی۔ اب اس نے کہا بتاؤ آپ لوگ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نحن من ماء، عربی میں ہم پانی سے ہیں، ہم پانی سے۔ یہ کہا اور ابو بکر صدیق کو کہا چلو، رکے نہیں کہ وہ سوچا، وہ حیران کہتے پانی سے، پانی کون سا؟ عراق کا پانی؟ کون سا پانی؟ وہ یہی کہتا کہتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ اب یہ ایک ایسا جملہ تھا، جنگ کا موقع ہے کہ جو سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پانی سے پیدا کیا ہے، آپ نے بتایا ہم پانی سے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن وہ یہ سمجھا کہ پانی سے مراد کوئی چشمہ ہے۔ چشموں کے ارد گرد قبائل آباد ہوتے تھے نا، تو اس نام سے بھی بہت سارے مشہور ہوتے تھے کہ فلانے پانی کے لوگ، فلانے پانی کے لوگ، تو وہ یوں سمجھا کہ پانی سے مراد وہ کوئی قبیلہ، وہ سوچتا ہی رہ گیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آگے میدان کی طرف آئے جگہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کی بڑے بڑے جو سردار ہیں نا، تو ان کی نظر آتا ہے کہ وہ کہاں
قتل ہو کر گریں گے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کو بھیجا ہوا تھا چاروں طرف دیکھنے، اور ساری کے وہ ایک لڑکے کو پکڑ کر کے لے آئے، نوجوان سا تھا۔ تو اس سے پوچھا، چرواہا تھا غالباً، اس کو پکڑ کر لے آئے کہ وہ ان کے بارے میں، ابو جہل کے لوگوں کے بارے میں بتاؤ کہاں ہے۔ تو اس نے بتایا فلاں جگہ پر ہے۔ کہا کتنا لشکر ہے؟ کہا یہ نہیں بتا، بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا سوال، سے دیکھیں دانائی دیکھیں۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو وہ چونکہ انہی پہاڑیوں میں، سارے علاقے میں، وادیوں میں پھرتا تھا بکریوں کے ساتھ، روزانہ دیکھتا تھا۔ اس نے کہا 9-10 کرتے ہیں روزانہ اونٹ گوشت کے لیے، 9-10۔ تو آپ نے فرمایا لشکر 1000 اور 900 کے درمیان ہے۔ بالکل صحیح، یہی بات تھی۔ اور ادھر کتنے؟ 313۔ اور مدینہ سے جب چلے تو کس طرح چلے، پوری تفصیلات تو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ 3 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے ایک اونٹ پر، 3 لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو لبابہ ایک صحابی تھے، اور حضرت علی، تینوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو اترے، تو یہ دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سوار رہے ہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ تو جو جملہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور نہ میں تم سے زیادہ اجر کے بارے میں کوئی بے نیاز ہوں۔ میں بھی اجر چاہتا ہوں اور تم سے کمزور بھی نہیں ہوں، طاقتور۔ تو اسی طرح اپنی باری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے تھے، پھر وہ 2 سوار ہوتے تھے۔ اس طرح بدر کے میدان میں پہنچے۔ وہاں جو پانی تھا، خاص جگہ تھی، اس کو جنگی نقطۂ نظر سے اس کو سیٹ کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا میدان جنگ میں ساتھ ہی، کہ جہاں سے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کریں گے۔ ایسی زبردست جنگی حکمت عملی، اور یہ تجویز حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ٹھیک ہے۔ سب صحابہ نے کہا، یہ پہلا موقع تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہوں گے، کہاں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ ایک چھپر بناتے ہیں، اور اس میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری جنگ ان کے سامنے ہو، ہدایت بھی دے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس چھپر میں کون ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کے بارے میں 2 روایتیں، ایک دفعہ پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے ہم میں، لوگوں نے کہا آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ ہم میں بہادر ہے۔ تو ایک تو وہ مکہ کا حوالہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب کچھ لوگوں نے حملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کوئی ہم میں سے ہمت نہیں کر رہا تھا، تو ابو بکر صدیق تھے کہ وہ آ کر گھس گئے تھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس موقع کا ذکر کیا حضرت علی نے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ سب سے خطرناک موقع تھا، اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ کفار کی سب کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، اور وہ حملہ وہیں کریں گے۔ تو وہاں جو کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے پہلے مارا جائے گا، پھر کوئی رسول اللہ تک۔ تو ابو بکر صدیق تھے جو کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ تلوار لے کر ساتھ ہو گئے کہ یہ میری خدمت ہے۔ اب ساری رات کو بارش بھی ہوئی، بہت اچھا وہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو صبح پھر جو ہوا تو مشہور واقعہ ہے، وہ آگے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے 313 کو اس 1000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 ان کے گرفتار ہوئے، اور اس کے علاوہ زخمی بے شمار ہوئے، اور بھاگ کر کے یہاں سے جان بچائی۔ اور صحابہ میں سے کچھ چند 2-3 لوگ شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے 313 میں۔ تو یہ جو ہوا تو حق اور باطل کا مقابلہ تھا، فطری قوانین ہے کچھ دنیا کے، اس لیے دین کے یا حق کے غلبے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جہاد لازمی ہے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہ کرتے۔ ایک مسلمان کا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ باقی یہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد ضروری ہے تو ہر ایک اٹھ کر جائے، نہیں۔ جیسے حج کی شرائط ہیں، نماز کی شرائط ہیں، زکوٰۃ کی شرائط ہیں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی، حج کس پر فرض ہوگا،
اسی طرح جہاد کس پر فرض ہوگا، کب فرض ہوگا، کیسے ہوگا، وہ تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ دین کا اسی طرح رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے جیسے باقی عبادات ہے۔ یہ دین کی حفاظت کے لیے لازمی ہے، دشمن کو روکنے کے لیے لازمی ہے۔ اگر ان کو جہاد کا خوف نہ ہو تو جو چاہے ملیا میٹ کر لیں، اسی سے تو خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں یہ جہاد کا نعرہ نہ لگا دیں۔ تو خیر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا جہاد۔ تو اس میں بھی اور آگے پیچھے دائیں بائیں جو آپ کے اخلاق، آپ کی رحم دلی، آپ کی صاف لگتا ہے کہ مقصد کوئی لوگوں کو قتل کرنا نہیں تھا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ کیسے وہ گرفتار ہوئے قیدی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی وصیت فرمائی آتے ہی قیدیوں کی خیال رکھیں، ان کو کھانا پینا ہر چیز دیں، اور باندھے ہوئے اگر تو ان کی وہ نرم کریں، اور پھر مشورہ کیا کہ ان کو کیا کریں۔ قتل کی بھی آئی رہا ہے، اور یہ شرعاً اخلاقاً دنیا کے قانون کے لحاظ سے کوئی بری بات نہیں تھی۔ جنگوں میں جو لوگ قید ہوتے ہیں ان کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ مار دو، غلام بنا دو، فدیہ لے کر چھوڑ دو، تینوں آپشن ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آزاد کیا۔ روک بٹھاتے نا، اگر علاج تو یہی تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، جو حضرت عمر فاروق کی رائے تھی اسی کے مطابق آج بھی بعد میں نازل ہوئی کہ ان کو کچل دے، ان کے دماغ سے، مکہ والوں کے دماغ سے جو ان کا خناس تھا نا، اور کفر کا جو پورے علاقے میں ایک روک تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہی علاج تھا کہ ان کو قتل کر دو بڑے بڑے سرداروں، اور زیادہ کیا ہوگا، باطل جو سرکشی میں ہے نا تو اس کی سرکشی مٹے گی، دبے گا، اس میں فائدہ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، آپ نے رحم دلی کا معاملہ ان کو آزاد کیا۔ میدان جنگ جہاد میں جو لڑائی ہوئی تو لڑائی ہوئی، بس وہ تو طاقت کا ایک غلبہ کہ کون طاقتور ہے یا نہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی آپ لوگ اتنے طاقتور نہیں ہو کہ مدینہ پر حملہ کرو اور ہمیں مٹا دو، یہ احساس دلانا تھا۔ تو یہ ہے خلاصہ۔ آگے چونکہ پہلی دفعہ مال غنیمت بھی آیا ہے، اس کے بھی احکام نہیں تھے، کچھ زمانے جاہلیت کے زمانے میں دوران جو سامان دوسرے دشمن کا لوٹا جاتا تھا اس کے کچھ طریقے تھے، تو اب بھی تو شرعی احکام پہلی دفعہ آئے، بہت ساری چیزیں تو وہ انشاءاللہ آئیں گی، اور مسلمانوں کے لیے بہت ساری ہدایات ہیں، بہت کچھ ہے، انشاءاللہ یہ آگے کریں گے۔ اللہ کرے کہ یہ جو غزوہ بدر سے متعلق کچھ باتیں اس کو فائدہ ہو، اس کی چیز ذہن میں ہو کہ خلاصہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر کیا تو اس میں بالکل پہلے تجارتی قافلہ ہی آپ کا ہدف تھا، اور اس کو ہدف بنانا کسی لحاظ سے شرعاً قانوناً اخلاقاً کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ برسر جنگ قوم تھی، ظالم لوگ تھے، اور ان کی اقتصادی کمر کو توڑنے کے لیے حملہ کرنا کوئی بری بات نہیں تھی۔ تو سنت سے بھی یہ ثابت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دشمن، طاقتور دشمن کو زد پہنچانے کے لیے، توڑنے کے لیے اس کی اقتصادی طاقت کو توڑنا بھی ضروری ہے، اور یہ ہتھیار تو کافر استعمال کر رہے ہیں، ہمیں پھر اعتراضات کر کر کے تانے دے دے کر نا تو روکتے ہیں۔ جیسے اور بہت سارے احکام کے بارے میں، مسلمان داڑھی رکھ لیں تو ان کو تانے دیتے ہیں، وہ نماز پڑھیں تو ان کو تانے دیتے ہیں، بنیاد پرست ہو گئے، جی چاہتا ہے کہ وہ خود ہو جائیں۔ اب یہودیوں کو دیکھیں نا، سب کی داڑھیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں پیالے کی طرح رکھی ہیں، اور بڑا لباس پہنتے ہیں، ان کی خواتین پردہ کرتی ہیں یہودیوں کی۔ اب اسرائیل کی اندر کی جو آبادی ہے، یہ تو کچھ جو یورپ میں پھرنے والی وہ نہیں، جو مذہبی ہیں سب پردہ کرتے ہیں، برقع، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ مسلمان خاتون ہے یہودی ہے۔ تو یہ حق ہے، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کیوں ہے، ہمیں تو اعتراض کر کر کے بھگاتے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر